ناصر و نصير و رقيب و وكيل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبي الله لا اله الا هو عليه اللهم يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين الزنديقين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یہ اس طرف جو شور ہے اس کیفیت میں تو بات نہیں ہو سکتی بات شروع کرنے سے پہلے عرض کروں گا کہ یہ جتنے حضرات کھڑے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اگر سننے کی نیت ہے اور ارادہ ہے تو گزارش کروں گا کہ وہ حضرات جگہ کافی ہے وہ بیٹھ جائیں جانے کا ارادہ ہے تو پھر زبردستی بھی کوئی نہیں ہے
نہ کوئی زبردستی بٹھا سکتا ہے، وہ جا سکتے ہیں، لیکن آس پاس نہ باتوں کی آواز آئے تاکہ دوسرے جو حضرات سننے کی نیت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر اثر نہ ہو۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، معززین علاقہ، گرد و نواح سے تشریف لائے ہوئے ختم نبوت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، قابل قدر مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص سٹیج پہ تشریف فرما قائد ذلت سرگودا، یادگار اسلاف، پیکر اخلاص، ہمارے رہبر، رہنما اور ہمارے محسن محترم المقام جناب حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب سلمہ اللہ تعالی، کثیر تعداد میں تشریف فرما علماء کرام، جماعتی ذمہ داران، عہدیداران و کارکنان، پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس گاؤں میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، بہت کچھ آپ حضرات نے سن لیا ہے۔ دعا کیجئے مالک لم یزل مجھے بھی حق سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا گو ہوں جن حضرات نے اس بابرکت پروگرام کو ترتیب دیا اور جن حضرات نے ان کے ساتھ تعاون کیا، بالخصوص قاری سرفراز صاحب اور ان کے تمام رفقاء، اور خصوصاً جس جگہ پہ یہ پروگرام عرصہ دراز سے منعقد ہوتا ہے، دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان حضرات کو اپنے خزانوں سے اجر عظیم نصیب فرمائیں، اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت اور عقیدت روز قیامت آقا کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنائیں۔ حضرات گرامی، وقت کافی ہو چکا ہے، مزید میری کوشش ہوگی کہ زیادہ دیر آپ حضرات کو نہ بٹھایا جائے۔ جو اس کانفرنس کی اصل مدعا ہے اور جو اصل مقصد ہے، میں اسی پہ دو چار گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ میرا ساتھ دیں گے اور بیداری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو آپ دل میں جگہ دیں گے تو یقیناً میں بھی آپ حضرات سے دو چار باتیں کر سکوں گا۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب جاگا ہوا مجمع ہوتا ہے، لوگ بیدار ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، شاید یہ ہماری حسرت ہی رہے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بیدار مجمع ہمیں ملتا ہے اور ہم بیداری کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، کھل کر
ان کے سامنے اپنے معاف الضمیر کو رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جب مجمع سو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ہم سے پہلے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے ذمے ایک ہی کام ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور سناؤ. کیا؟ بس سناؤ. ہماری باری آتی ہے تو ہمارے ذمے دو کام لگائے جاتے ہیں کہ سناؤ بھی جگاؤ بھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ہمارا تجربہ ہے. تقریباً 25-26 سال مجھے بھی اس میدان میں ہو رہے ہیں. یہ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے. اب اگر ایک کام آپ کریں تو میں ایک کام آسانی سے کر سکوں گا، اور اگر دونوں میرے ذمہ لگائیں گے تو پھر میرے لیے بھی مشکل ہوگی اور وقت بھی زیادہ لگے گا. آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ نہیں، سنانے کا یا جاگنے کا؟ سارے بولو، یا سناؤ یا جگاؤ. میرے ذمہ دونوں کام ہیں. اب میں سناؤں گا اگر آپ جاگیں گے، یا آپ سنائیں میں جاگ کے سنتا ہوں. کیا خیال ہے؟ ابھی تک تو آپ جاگ رہے تھے نا. ہماری باری آتی ہے تو آپ کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے کہ یہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہمارے گلوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں عموماً پوری دنیا کے اندر، بالخصوص ملک پاکستان کے اندر، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمان مختلف عنوانات کے ساتھ محافل اور کانفرنس سے منعقد کر کے اپنے محبوب کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. آج کی یہ کانفرنس بھی اسی سلسلے کا ایک جز ہے اور ایک کڑی ہے. ماہ ربیع الاول آتا ہے تو آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جاتا ہے سارے مسلمان محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ایک ہی آواز ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں محمد عربی صلی اللہ، اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے دھکا دینا ہی ہے اور یہ سارے کام میں نے کرنے ہیں. اب آپ خود جاگیں تاکہ بات بار بار میں نہ کروں اور آگے سفر کر سکوں. تھوڑی دیر کے لیے آپ نہیں جی، نعرہ نہیں جی، نعرہ یہ دھوکہ ہمیں نہ دو. ہاں، نعرے والے کا جواب تو جو 2 دن سے سویا ہوتا ہے وہ بھی دیتا ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے. ہم اپنا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ساتھ دینے کا جو مطالبہ میں کر رہا ہوں، میں آپ سے بخدا کچھ اور مانگ نہیں رہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیداری سے میری بات سنو تاکہ ہماری محنت ضائع نہ ہو. لمبا سفر کر کے میں بھی ایک مقصد لے کے آیا ہوں، وقت نکال کے آپ بھی ایک مقصد لے کے یہاں آئے ہیں یقیناً، تاکہ آپ کچھ پیغام لے کے جائیں. تو میرا سنانا فائدے کا، آپ کا سننا فائدے کا. اور اگر میری نیت خالص نہیں ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ بات کرنے کا مجھے سب سے پہلے فائدہ نہیں ہونا تو آپ کو کیا ہو. لہذا بات کرنے والے کو سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کتنا مخلص ہو کے کھڑا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اخلاص بنیاد ہے، اس کے بغیر تمام اعمال بیکار ہیں. ماہ ربیع الاول میں ایک ہی صدا ہوتی ہے کہ اس میں آقا کائنات میں تشریف لائے.
مسلمانان عالم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ بھائی ربیع الاول کے مہینے میں آقا کائنات میں آئے، یہ جملہ آپ نے میرا یاد رکھنا ہے۔ میں اسی پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، شاید تفصیل کی طرف نہ جا سکوں، کہ اس ماہ مبارک میں آقا، بولو نا، آقا اس ماہ مبارک میں آئے۔ ہمارے ہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اوپر کانفرنسوں کا انعقاد ہوتا ہے، اور اسی پہ ہمارے اکابر نے محنت کی ہے، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ختم نبوت کا عنوان ہو تو وہ بھی سیرت ہی کا ایک حصہ ہے، یا کوئی اور عنوان ہو، مختلف پہلو ہیں۔ سیرت کوئی ایک دو چار جملوں کا نام نہیں ہے، یہ آقا کی پوری زندگی کا مجموعہ ہے۔ اس میں جس پہلو کو بھی لیا جائے، ابتدا اور بنیاد سیرت ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ سارے بولو نا، سیرت ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی ربیع الاول میں آقا کائنات میں تشریف، بولو نا، لائے، آقا اس مہینے میں دنیا کے اندر آئے۔ پھر بدقسمتی ہے، یا اسے کچھ بھی آپ سمجھے، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ہم بھی آج تک یہ سنتے رہے ہیں، اور نظر بھی سب کچھ آ رہا ہے۔ پھر مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، وہ آپس میں الجھ پڑتے ہیں، آپس میں بحث شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی ہوتی ہے، بحث مباحثے کے میدان لگائے جاتے ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہیں، صدا آتی ہے۔ بھئی آقا آئے، پھر بحث کس چیز پہ؟ ایک کہتا ہے جی یکم کو آئے، دوسرا کہتا ہے جی 8 ربیع الاول کو آئے، تیسرا کہتا ہے جی 9 ربیع الاول کو آئے، ایک کہتا ہے جی 12 ربیع الاول کو آئے، بھائی کوئی کہتا ہے 20 ربیع الاول کو آئے، کسی تاریخ کو بھی کہے۔ کئیوں نے یہ بھی لکھا کہ ربیع الاول میں آئے نہیں، محرم میں آئے تھے۔ بھائی آئے کس تاریخ کو آئے، اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو درد پیش کرنے لگا ہوں، اب تھوڑی دیر انتظار کیجئے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا، اور آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ ملے گا، اور میں آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں، پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں۔ وقت اپنا بھی ضائع نہیں کرتا، وقت مجمع کا بھی ضائع نہیں کرتا، محض شور شرابہ برپا نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک سنجیدہ قافلے کا فرد ہوں، سنجیدہ مزاج رکھتا ہوں، سنجیدہ گفتگو کیا کرتا ہوں، اور سنجیدہ مزاجی سے عزم دینا بھی جانتا ہوں، عزم کرنا بھی جانتا ہوں، چلنا بھی جانتا ہوں، ساتھ چلانا بھی جانتا ہوں۔ بھئی سب کچھ ہے، میں پیغام دیتا ہوں۔ ماہ ربیع الاول ہے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ عنوان سیرت النبی تھا، لیکن مولوی صاحب نے سیرت کے بجائے کچھ اور کہا۔ بھئی سیرت کو سمجھو، میں بات کرنے لگا ہوں کہ کوئی کہتا ہے یکم ربیع الاول کو آئے، کوئی کہے 7 کو آئے، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی کہے 9 کو آئے، میں کہوں گا جناب ٹھیک ہے۔ کوئی کہے 12 کو آئے، میں کہوں گا ٹھیک ہے۔ کوئی کہے 20 کو آئے، میں کہوں گا ٹھیک ہے۔ کوئی کہے 25 کو آئے، میں کہوں گا ٹھیک ہے۔ کوئی کہے ربیع الاول میں آئے، میں تب بھی کہوں گا میری لڑائی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی کہے محرم میں آئے، میں کہوں گا زبردست۔ جناب میں اس پہ بھی بحث نہیں کرتا، کیونکہ میں نے جب سنا اور میں نے غور کیا، حضرت آپ کی توجہ کا طالب ہوں، علماء کی توجہ کا طالب ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی جس تاریخ کو بھی کوئی آنے کو ثابت کر رہا ہے، کتابیں کھول رہا ہے، یکم والا 1 کتاب لے آئے تو 9 والا 2 کتابیں کھولتا ہے، 12 والا 4 کتابیں کھولتا ہے، 20 والا 20 کتابیں کھولے۔ میرا تیری 1 کتاب سے بھی کوئی کام نہیں، تو سے بھی کوئی کام نہیں،
3 اور 4 سے بھی میرا غرض کوئی نہیں. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں، میں عقل رکھتا ہوں، میں شعور رکھتا ہوں. کیونکہ یہ جتنی بحثیں ہو رہی ہے، یکم والا بھی کہتا ہے کہ آئے، 7 والا بھی کہتا ہے آئے، 8 والا بھی کہتا ہے آئے، 9 والا بھی کہتا ہے آئے تھے، 12 والا بھی کہتا ہے. بھائی نہ آنے کا تو کسی نے نہیں کہا، تو پھر میں لڑوں تو کس چیز پہ لڑوں، بحث کروں تو کس چیز پہ کروں؟ اگر بحث کرنی ہے تو آؤ میدان میں تمہیں دکھاتا ہوں، لائن میں تمہیں دیتا ہوں. اس بات پہ لڑو بھی نہیں، قوم کو لڑاؤ بھی نہیں، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا علم برباد یوں نہ کرو. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آؤ اس بات پہ کرتے ہیں. یہ نہ کہنا آقا آئے کس تاریخ کو آئے، کس مہینے میں آئے. او بھائی جب بھی آئے، آئے تو ہے نا، جب بھی آئے، سارے بولو آئے تو. یکم والا، 10 والا، 12 والا، 25 والا، ہر ایک کہتا ہے آئے، ہر ایک کہتا ہے. بھئی اختلاف کس چیز کا ہے؟ بولو بابا، یہ تو کلمہ پڑھنے والے. ابو جہل نے بھی کہا تھا آئے، ابو جہل نے بھی کہا تھا، ابو لہب نے بھی کہا، عتبہ نے بھی کہا، شیبہ نے بھی کہا، امیہ بن خلف نے بھی کہا، جنہوں نے پتھر مارے انہوں نے بھی. وہ ابو لہب بھی مانتا تھا. مجھ سے کسی نے پوچھا ابو لہب مانتا تھا کہ آئے؟ میں نے کہا نہیں مانتا تھا. تو پتھر کسے مار رہا تھا؟ بول نا، بول. ہوا کو پتھر مارے، کسی دیوار کو مارے؟ بول نہیں رہے. آپ کیوں نہیں بول رہے؟ بول رہے ہیں. اللہ توفیق دے بولنے کی. میں بولنے لگ گیا نا پھر پریشان ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا دوں، پہلی ملاقات ہے، لہٰذا مجھے آپ اپنے مزاج پر رہنے دیں، میرے مزاج کی طرف نہ آنے دیں. میرے قائدین غابر جانتے ہیں میں ابھی تک کوشش کر رہا ہوں کہ میں آج آپ کے مزاج پہ رہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو بولے گا نہیں میں کچھ اور سمجھوں گا. آپ محبت میں نہیں بولتے، آپ کسی اور چیز سے متاثر ہو کے بولتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، یہ میرا ایک مستقل مزاج ہے اور مشن ہے، اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں. وقت آئے گا انشاءاللہ، میری محنت ضائع نہیں جائے گی. موت و حیات کے فاصلے ہم نے برابر کر کے گھر چھوڑے ہوئے ہیں تو کسی مشن کے لیے ہے، کسی عزم کے لیے ہے. کوئی پاگل نہیں ہے جو حسرت بھری نگاہ بچوں پہ ڈال کے گھر سے نکلتا ہو. کسی کا دماغ خراب نہیں ہے. یہ کوئی افسانے نہیں ہے، کوئی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں. جو بھی کہتا ہے بھائی وہ کہتا ہے آئے. کیوں خراب کرتے ہو قوم کو؟ کیوں مسلمانوں کو لڑاتے ہو تاریخوں پہ؟ جس تاریخ کو بھی آئے جملہ یاد رکھنا، بابا آئے تو ہے نا. بولو بولو بولو. 9 والا کہے بھئی 7 کو نہیں 9 کو آئے، اس کو کہے بھئی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. 12 والا کہتا نہیں 12 کو آئے، اسے کہو تو بھی بولو. کیونکہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آئے. کوئی کہے گا کہ نہیں آئے پھر ہم بحث کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ سارے بولو. آج تک کوئی ایسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں جو کہے کہ آمنہ کا لال جس کو تم کہتے ہو کہ محمد نام تھا، حسن و جمال کا پیکر تھا، عبداللہ کا بیٹا تھا، اس کے گھر میں آتا. یہ تو قصہ ہے، کہانی ہے، افسانہ ہے، وہ آئے ہی نہیں. پھر تو بحث بنتی ہے، پھر تو بحث. مگر جس کو بھی سنو وہ کہتا ہے تو پھر جس دن کو بھی آئے. کام کی بات بتاؤں؟ ہاں، اب کام کی بات آئی ہے تو اب سارے چپ. آپ نہ بھی کہیں کام کی بات تو ہم نے کرنی. بولو 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 بولو. آپ کہیں گے کرنی میں نے ویسے بھی ہے، آپ کہیں گے تو آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا. بولو بولو بلند آواز سے. ہاں جناب.
جو بھی کہتا ہے وہ کہتا آئے. بھائی جب سارے کہتے آئے، لڑائی کس چیز کی ہے؟ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ آؤ سوچنا ہے، فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے، دماغ لڑانا ہے، دماغ کھپانا ہے، علم ظاہر کرنا ہے، میدان لگانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، سکھانا ہے، پڑھانا ہے، لوگوں کو جگانا ہے، لوگوں کو اٹھانا ہے، ساتھ لے کے جانا ہے، ساتھ لے کے آنا ہے، اعلان کرنا ہے. تو پھر آؤ میدان میں تمہیں دینے لگا ہوں، تم اس میدان میں آؤ اور اس عنوان پہ زور لگاؤ، میں تمہیں سلام عقیدت پیش کروں گا. لیکن تم جس عنوان پہ قوم کو لڑاتے پھر رہے ہو، یہ قوم کا کوئی خیر خواہی نہیں ہے، یہ قوم کے ساتھ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. یاد رکھو کہ آقا جس تاریخ کو بھی آئے، ساری دنیا مانتی ہے کہ عبداللہ کا بیٹا آیا تھا، آمنہ کا لخت جگر آیا تھا، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا تھا، ہاشمی خاندان کا سرتاج آیا تھا، قریشی النسل آیا تھا، حسن و جمال کا پیکر آیا تھا، اخلاق عظیمہ رکھنے والا آیا تھا. وہ بابا جس کی زلفوں کی تعریفیں ہیں وہ آیا تھا، جس کے حسن کی تعریفیں ہیں وہ آیا تھا، جسے اپنوں نے بھی مانا غیر نے بھی مانا وہ آیا ہے، جس کے حسن کو تسلیم دوست نے بھی کیا دشمن نے بھی کیا وہ آیا ہے. تاریخ پہ قوم کو نہ لڑا. اگر تو نے بات کرنی ہے، اگر کسی نے بحث کرنی ہے، کسی نے اپنے علم کو ظاہر کرنا ہے، بحث کا میدان لگانا ہے، تو اس بات پہ نہ لڑ، اس بات پہ نہ لڑا کہ آقا آئے ہیں. کس تاریخ کو آئے ہیں؟ جس تاریخ کو بھی آئے، یہ بتا کہ آئے تو آئے کس لیے تھے، یہ بتانا. اس پہ میدان سجانا کہ آئے تو ہیں. اب اگلا جملہ چلے گا آگے. بولو سارے، بولو سارے سارے. آئے تو ہیں، یہ تو ساری دنیا مانتی ہے. یہ تو کسی نے انکار کیا آج تک؟ بولو. یہ تو سب نے مانا. اصل جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ آئے تو ہیں، آئے کس لیے تھے. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ سمجھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، نہیں سمجھیں گے تو ہمیں تاریخوں پہ قیامت تک بھی لڑتے رہو، کچھ بھی حاصل ہونے والا. سارے بولو نا. تو اب اس عنوان پہ آگے چلیں یا نہ چلیں؟ سارے بولو. دیکھ لیں اور سوچ لیں. جی آئے کیوں؟ آئے تو ہیں، آئے کیوں؟ آئے تو ہیں، لائے کیا؟ ویسے نہیں آئے. امت مسلمہ کا متفقہ مشترکہ عقیدہ کہ جتنے انبیاء کائنات میں آئے تھے، کوئی نبی خالی نہیں آیا. ہر نبی کسی مقصد کو لے کے آیا، ہر نبی مشن لے کے آیا، ہر نبی ایک پیغام لے کے آیا، ہر نبی بولو مقصد لے کے آئے. مقصد کے بغیر کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا. یہ ذہن میں رکھو. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جتنے نبی کائنات کے اندر آئے مقصد لے کے آئے، اور جب دنیا سے گئے تو مقصد میں کامیاب ہو کر گئے. بات سمجھ آئیے؟ یہ صرف بات سن لیں تاکہ آپ کے عقیدے میں بات بیٹھ جائے. کبھی موقع ملے گا تو پھر بتائیں گے کہ یہ جملہ ہم کیوں کہتے ہیں، ضرورت کیوں ہے. کیونکہ ایک طبقہ ایسا بھی آج ہے جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن کہتا ہے تمام انبیاء جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ناکام ہو کے چلے گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں کسی میدان میں کھڑے ہوئے. بہت بڑے کفر کا مقابلہ کرنے کا عزم لے کے ہم میدان میں کھڑے ہوئے، اور سوچ سمجھ کے کھڑے ہوئے، اپنے انجام سے باخبر ہو کے کھڑے ہیں، بے خبر ہو کے نہیں. ہمیں پتہ ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں کن گھاٹیوں سے گزرنا ہے، ہم نے کن کن گھاٹیوں کو پار کرنا ہے، کراس کرنا ہے، ہمیں کہاں تک جانا ہے، ہمیں گھر سے نکلنے کے بعد گھر واپس پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، سب پتہ ہے.
لیکن پھر بھی عزم لے کے کھڑے ہیں کہ ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے نبی کائنات میں آئے مقصد لے کے آئے، اور جب کائنات سے گئے تو مقصد میں کامیاب ہو کر گئے. اب اگر کوئی شخص یہ تو مانتا ہے کہ نبی کو مانتا ہوں، نبی کو، لیکن نبی جو مقصد لے کے آیا اس مقصد کو نہیں مانتا، بتا یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بھئی یہ عقیدے کی بات ہے. بندہ نبی کو مانتا ہے لیکن کہتے ہیں اس کے مقصد کو نہیں مانتا، یہ مسلمان ہے کافر ہے؟ دوسرا بندہ وہ کہتا ہے نبی کو بھی مانتا ہوں، مقصد کو بھی مانتا ہوں، مگر مقصد میں کامیاب نہیں مانتا. یہ کون ہے؟ سارے بولو نا. اب جو نبی کو نہ مانے وہ بھی، نبی کے مقصد کو نہ مانے وہ بھی، مقصد میں کامیاب نہ مانے وہ بھی. سارے بولو نا. ہاں یہ کوئی ہماری بات تو نہیں ہے، کل کو کوئی نہ کہے یہ ان بچوں کی بات ہے. یہ بچوں کی بات نہیں ہے. اٹھاؤ اپنے عقیدے کی کتابیں کھولو نا. جو نبی کو کامیاب نہیں مانتا، کون سی اہل حق کی ایسی کتاب ہے جس نے لکھا ہو کہ یہ پھر بھی مومن ہے؟ کوئی ایک کتاب ہمیں بھی پڑھائے. کوئی تانے تو ہمیں بڑے پڑھائے جاتے ہیں، کوئی کتاب بھی ایسی پڑھائے نا، ہم بھی تو زانو ہو کر بیٹھ کر پڑھیں کہ کسی کتاب میں لکھا ہو کہ جو نبی کو نہ مانتا ہو، مقصد کو نہ مانتا ہو، مقصد میں کامیاب نہ مانتا ہو، یہ پھر بھی مسلمان ہے. ہمیں بتایا جائے. ہم نے کون سی ایسی نئی بات کی ہے؟ کہتے ہیں یہ بچوں کی باتیں ہیں. یہ بچوں کی باتیں نہیں ہیں. کہہ دو بھئی ہم سے ہوتی نہیں ہے، ہم سے. ان بچوں نے کر لیے، تو شاباش نہیں دے سکتا تو کم از کم تھپڑ تو نہ مارنا. تو کر نہیں سکتا، بچے کو کرنے نہیں دیتا، ڈبل مجرم بن رہا ہے. خود کرتا نہیں، بچے کو کرنے دیتا نہیں، تو ڈبل جرم کر رہا ہے. تو بہرحال آقا آئے ہیں، ساری کائنات نے دیکھا ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ محمد عربی کائنات میں آئے ہیں. ہمارا اصل جو عنوان ہے وہ سیرت ہے، اور اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آقا آئے تو ہیں، آئے کس مقصد کے لیے ہیں. اگر آپ مختصر انداز میں سمجھنا چاہیں تو پھر میں آپ کے سامنے تفصیلات میں گئے بغیر اختصاراً عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آقا جس مقصد کے لیے کائنات میں تشریف لائے، آقا نبی کریم آئے تو آنے کا مشن کیا تھا؟ مشن کون سا لے کے آئے؟ کاز کون سا لے کے آئے؟ پیغام کون سا لے کے آئے؟ قانون کون سا لے کے آئے؟ نظام کون سا لے کے آئے؟ کردار کون سا پیش کیا؟ تعلیمات کون سی لے کے آئے؟ احکامات کون سی بیان کر کے چلے گئے؟ اگر ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے تو یاد رکھو پھر اس انداز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آقا تو آئے تھے، لیکن آقا سیرت کون سی لے کے آئے تھے؟ آقا کا نظام، آقا کا پیغام، آقا کے اقوال، آقا کے اعمال، آقا کے افعال، آقا کا کردار، آقا کی گفتار، آقا کی تعلیمات، آقا کی ارشادات، آقا کی احکامات، آقا نبی کریم کا اٹھنا بیٹھنا، آقا نبی کریم کا نکلنا اندر آنا، مسجد کی زندگی، میدان کی زندگی، آقا نبی کریم کے اپنوں کے ساتھ بیٹھنا، دوسروں کے پاس جانا، آقا نبی کریم کی دوستی اور دشمنی کا معیار، حق اور باطل کی تمیز، ہاں کفر اور اسلام کی حدود، یہ ساری چیزیں اگر جمع کر لی جائے تو اس سارے مجموعے کو اگر نام دیا جائے تو اس کا نام سیرت ہے. اس کا نام کیا ہے؟ سارے بولو. اس کا نام کیا ہے؟ آقا کی ساری زندگی کی محنت کو جمع کیا جائے، آنے کے مقصد کو، تمام مقاصد کو، ہر پیغام کو، تمام نظام کو یکجا کر کے نام دیا جائے. بات ختم ہے. جاگو سارے 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 سائیڈ والے بھی. اگر اس کو نام دیا جائے تو نام کیا بنے گا؟ سارے بولو سارے. اب یہ بتاؤ، سیرت کو محدود نہ کیا جائے. آقا نے 23 سالہ دور نبوت میں کوئی ایک حکم تو دیا نہیں، اقوال میں صرف ایک قول تو ہے نہیں، کئی ہیں.
تو جتنے اقوال ہیں سب سیرت ہے، جو بھی کردار پیش کیا ہر کردار سیرت ہے، جو بھی گفتار ہے ہر گفتار سیرت ہے، آقا کے چلنے کا طریقہ سیرت ہے، بیٹھنے کا طریقہ. بول بول بول. اب میں کیا کروں، افسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ آدھے سوئے ہوئے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں. میں اس بات توجہ 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 ڈر یہ بھی لگتا ہے کہ بات تو کر جاؤں لیکن شاید بات ان کو سمجھ میں نہ آئے، دماغ میں نہ اتر سکے. جاگتا ہوا مجمع کبھی ہمارے بھی حوالے کرو تاکہ ہم بھی دل کی بات کر سکیں، ہم بھی تفصیل کے ساتھ ان کو کچھ کہہ سکیں. توجہ، جو اصل اشتہار کا عنوان ہوتا ہے وہ ہمارے ذمہ لگتا ہے لیکن مجمع سویا ہوا ہمیں ملتا ہے. جو اصل مقصد ہوتا ہے جلسے کا وہ ہمارے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ بیان تم نہیں کرنا ہے. تو اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اتنا بھی لوگوں کو نہ تھکاؤ بھائی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کرو تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ تھک گئے. مہربانی آپ کی ہے کہ رات ہماری کہیں آج کی رات میرا آدھا گھنٹہ نہیں ہوا وہ کہتے ہیں ساری رات آپ کے نام ہے. ساری رات تو آپ نے کسی کے نام کر دی، مفت میں ہمیں مطلب ہے کہ آپ خراب کر رہے ہو. ہم بھی عقل لگتے اتنے پاگل ہم بھی نہیں ہیں. میں بھی کھانا کھا کے آیا ہوں، کو بھنگ پی کے نہیں آیا. باقی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ہم ہوش میں ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ آقا آئے لیکن لائے کیا؟ جو کچھ لائے اس کو سیرت کہتے ہیں. جو کچھ لائے اسے، سارے بولو، جو کچھ لائے اسے نبی کا پیغام کہتے ہیں، اسے پیغمبر اعظم کا نظام کہتے ہیں. آقا نبی کریم آئے جس مقصد کے لیے اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ مقصد نہیں سمجھو گے ساری زندگی آنے کا تذکرہ کرو. میں دیوبند مسلک والوں سے بھی کہوں گا، مسلک بریلوی سے والوں سے بھی کہوں گا، مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے اپنے اس مسلمان سے بھی گزارش کروں گا کہ ان باتوں پہ نہ لڑو نہ لڑاؤ، ان باتوں پہ وقت ضائع نہ کرو کہ آقا کب آئے یہ بتاؤ، کیوں آئے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سارے بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میری اس بات سے کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ کسی دیوبندی کو اختلاف ہے؟ کسی بریلوی مسلک کے میرے مسلمان کو اختلاف ہے؟ سارے بولو کسی اہل حدیث کو اختلاف ہے؟ نہیں ہے. میں تو مشترکہ بات کر رہا ہوں. بھئی اس کو سمجھو نا کہ کیوں آئے، وجہ کیا تھا، رب نے بھیجا کس لیے تھا. بھئی اس مقصد کو نہیں سمجھو گے ساری زندگی آنے کا ذکر کرو، خدا کی قسم کچھ نہیں ملنے والا. اور اس میں پھر ہزاروں دلائل ہے. ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، آپ نہیں سمجھے. جب آقا آئے ایک آنے سے پہلے یہاں ہے، ایک آنے سے، سمجھو یار. چلیں میں دوسرے انداز میں بات سمجھا دوں تاکہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو. بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت میں اس پہ بڑا سوچتا رہا، پڑھتا رہا کہ یار کچھ تو اس کا حل نکلنا چاہیے. کہ آقا جب آئے کس تاریخ کو آئے اس میں اختلاف ہو گیا اور آج تک یہ اختلاف چلا آ رہا ہے. اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ جواب آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آپ کی مقصد کی بات تو آج ہو رہی ہے. آج تک آپ کو شاید یہ سوچنے کا بھی شاید موقع نہ ملا ہو. بھئی اس اختلاف کی وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا ہے؟ 1400 سال بعد بھی امت لڑ رہی ہے. کوئی کہتا ہے 8 کو آئے، کوئی کہتا ہے 9 کو آئے، کوئی کہتا ہے 12 کو آئے، کوئی ربیع الاول کوئی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں محرم میں آئے، کسی اور مہینے میں آئے، اس مہینے میں آئے. یہ وجہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں لیکن عقیدت میں ڈوب کر ذرا بولو 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 بولو. صرف الفاظ کی حد تک نہیں، الفاظ کی حد تک نہیں، رٹی رٹائی تقریریں میں کرتا نہیں ہوں اور رسمی واقعات بیان کرتا نہیں ہوں.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، رٹی تقریر سے اس کو خود نہیں پتا چل رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے تو گردان پڑنی ہے نا، خود اپنی محنت تو نہیں ہے نا، رٹا ہی ہے، کسی کا یاد کیا ہوا ہے اور بس رٹا ہے اس نے لگا دیا۔ خطابت کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رسمی میدان سے خطابت کو نکالا جائے اور قوم کی رہبری اور رہنمائی کی نیت کر کے مخلص ہو کے بات کی جائے تو عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوتے، درد لے کر خطابت کے میدان میں دین سمجھ کے عبادت سمجھ کے قدم رکھا جائے، باطل پہ چری کی طرح چلے تو امیر عظیمت حق نواز پیدا ہوتے ہیں۔ بابا پھر رسمی لوگ نہیں رہتے، ہم رسمی قافلوں سے تعلق نہیں ہیں، میں اپنے حاصل مطالعہ پہ بات کرنے لگا ہوں، اور آپ بھی یقیناً اگر آپ مطالعہ رکھتے ہیں، آپ نے کتابوں کو ٹٹولا ہوگا، شاید آپ نے بھی سوچا ہوگا، میں اس سوال کا جواب عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاں اس میں ڈوب کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں سوچتا رہا، میں اس پہ پڑھتا رہا، اوراق پلٹتا رہا، کئی کتابوں کو اٹھایا کہ شاید کسی نے اس پہ قلم اٹھایا ہو کہ آقا جب کائنات میں آئے 1400 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، آج تک لوگ اس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، آج تک لوگ اس میں بحث کر رہے ہیں، کوئی کسی تاریخ کو بتا رہا ہے، کوئی کسی تاریخ کو بتا رہا ہے، کوئی کسی تاریخ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی کسی مہینے کا ذکر کر رہا ہے، آج تک اس پہ متفق نہیں ہو رہے کس تاریخ کو آئے، دن کون سا، رات کون سی، مہینہ کون سا۔ او بابا یہ تو میں نے بات ختم کر دی، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ وجہ کیا ہے کہ آنے کے وقت کی تاریخ میں آج تک اختلاف ہے۔ اور میں نے جب دیکھا کہ جب آقا دنیا سے جا رہے تھے تو جانے کے وقت کا دن بھی محفوظ ہے، تاریخ بھی محفوظ ہے، لمحات بھی محفوظ ہے، دن رات بھی محفوظ ہے، نصیحتیں محفوظ ہے، وصیتیں محفوظ ہے، کردار محفوظ ہے، گفتار محفوظ ہے، اقوال محفوظ ہے، افعال محفوظ ہے۔ اب آپ نہ بولے تو میں تمہیں قسم نہیں دے سکتا، میں کسی آپ کو واسطے نہیں دیتا، محبت اور عقیدت ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، آپ اس پہ بھی نہ بولے تو پتہ نہیں آپ کب بیدار ہوں گے۔ میں محبت و عقیدت میں ڈوب کے بول رہا ہوں، رسمی جملے نہیں بول رہا، رسمی تقریر نہیں کر رہا، رٹی رٹائی واقعہ بیان نہیں کر رہا۔ توجہ کرنا، آنے کے وقت میں اور تاریخ میں اختلاف، جانے کے دن میں اتفاق، رات میں اتفاق، اقوال و اعمال محفوظ، تعلیمات و ارشادات محفوظ، کردار و گفتار محفوظ، آقا کے عادات و عبادات محفوظ، آقا کے معاملات محفوظ، ہر سنت محفوظ، ہر ادا محفوظ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بابا آنے کے وقت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو ساری سیرت محفوظ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بابا وجہ ایک مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جب آقا دنیا میں آئے تو پاس ابو لہب تھا، اور جب جا رہے تھے تو زمانہ ابو بکر کا تھا۔ جب یہاں آئے، جب دنیا میں آئے تو صرف پاس رشتہ دار موجود تھے، اور جب جا رہے تھے تو سارے جانسار موجود تھے۔ سارے جان نثار موجود تھے۔ یہاں رشتہ دار ہے، خدا کا واسطہ یہ ایک جملہ تو ساتھ بولو، یہاں رشتہ دار ہے، وہاں میں بھی ایک فتویٰ آپ کے سر میں ماروں نا، پھر سارے بولیں گے۔ ہاں ابھی تک اس ڈر کی وجہ سے سارے بیچارے بول رہے ہیں، میرا تجربہ ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لوگ ڈر کی وجہ سے بول رہے ہیں۔ ڈر کس چیز کا ہے حضرت؟ وعدہ لیا جاتا ہے، جو نبی کا عاشق ہے وہی ہاتھ اٹھائے گا۔ آپ سے نے میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، او بھائی میں نہیں کہہ رہا، پھر کہتا سبحان اللہ۔
میں نہیں کہہ رہا، کسی کی کہہ رہا ہوں. وہ بولے گا جو نبی کا عاشق ہوگا. میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. آدھا گھنٹہ تو اب میں یہ سمجھاؤں گا کہ میں نہیں بول رہا. توجہ، یہ ٹانگ پیچھے کریں بھائی. یہ سیرت کی محفل ہے، شادی نہیں ہے، میلہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. ابھی اللہ اکبر ایک بہت بڑے قطب ابدال اور اللہ کی ولی کی زیارت ہو رہی تھی. حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یقین کیجئے دل یوں کر رہا تھا کہ حضرت ساری رات بولیں، یہ موتیاں زبان سے ان کی نکلے اور ہم سنبھالتے جائیں. اللہ اکبر. پتہ تو چلتا ہے نا بھائی اللہ کے ولی تھے. چہرے بولتے ہیں، بولو بولو انداز بولتا ہے، یہ نورانیت بولتی ہے. خدا کی قسم روحانیت چہرے سے ٹپکتی نظر آتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ بیچارے ڈر کی وجہ سے بولتے. کیوں؟ یہاں سے فتویٰ مارا جاتا ہے. فتویٰ یا مفتی کوئی بیٹھا ہے؟ یہ بتاؤ فتویٰ حضرت دیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے؟ دینے سے لوگ نہیں ڈرتے، مارنے سے ڈرتے. کس سے؟ بولو نا. ماری کوئی بھی چیز جائے ڈر تو لگتا ہے. بولو نا بھائی. پتھر اٹھا کے میں یوں ہاتھ میں اٹھاؤں اور آپ کو یوں کہوں، ماری ابھی مطلب کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں. ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو یہ بھی کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں. بھائی جو نبی کا عاشق ہے وہی بولے گا. توجہ توجہ. تو سارے ڈر کی وجہ سے بولتے ہیں کہ کہیں اسلام سے ہی نہ نکل جاؤں. جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا نبی کا عاشق نہیں ہوگا. تو جس نے نہیں اٹھایا وہ تو گیا. میں نے یہ فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ یہ کسی کتاب میں نہیں. یہ کسی کتاب میں حضرت جی یہ کسی مفتی کا فتویٰ آج تک نہ ماننے کا تو ہے، نہ بولنے کا فتویٰ نہیں ہے. سنیں، لہذا آپ کو ابھی ڈر کوئی نہیں کیونکہ یہ فتوے ہم مارتے نہیں ہیں، اور جو فتویٰ ہمارے اکابر نے لگایا وہ بتانے سے ہم ڈرتے کوئی نہیں. بول 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 اندواز سے. اس سے ہم نے باز آنا کوئی نہیں، اس سے ہم نے پیچھے ہٹنا کوئی نہیں، بھاگنا کوئی نہیں. ڈٹ جائیں گے، ڈٹ کر کٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے، لٹک جائیں گے، لیکن ہٹنے کا کوئی تصور نہ کرے. یہ بھول جائے ہٹنا ہوتا کب کے بھاگ چکے ہوتے، بھاگنا ہوتا تو کب کے جا کے گھروں میں چھپ چکے ہوتے. توجہ 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 بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا جس مقصد کے لیے آئے، میں نے کیا عرض کیا، آنے کی تاریخ میں آج تک لوگ بحثیں کر رہے ہیں، اختلاف ہے. جاتے وقت ہر لمحہ محفوظ ہے، اس پہ اتفاق ہے، اس پہ. کیونکہ یہاں جب آئے تو پاس صرف رشتہ دار تھے، وہاں جب آقا کے جانے کا وقت ہے تو سارے بولو، سارے جان نثار تھے، اطاعت گزار تھے. یہ زمانہ ابو لہب کا ہے، وہاں زمانہ ابو بکر کا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، جن صحابہ نے آقا کے جانے کا ایک ایک لمحہ محفوظ رکھا ہے، میں کیسے مان جاؤں کہ انہوں نے پیغمبر کی شریعت کو ضائع کیا، انہوں نے نبی کی لائی ہوئی کتاب کو ضائع کر دیا ہوگا. جو اب یہ بکواس کرتا ہے اس سے بڑا لعین کوئی نہیں، اس سے بڑا دجال کوئی نہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل مقصد کیا ہے سیرت؟ کہہ دو کہہ دو کہہ دو. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ آقا کے پیغام کو نام دینا چاہیں تو کیا ہے؟ آقا کے نظام کو نام دینا چاہیں تو کیا ہے؟ سارے بولے، سارے ثواب کی نیت سے. آقا کے کردار کو ذکر کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آقا کے گفتار کا تذکرہ ہو تو نام کیا ہے؟
آقا کے اقوال و اعمال و افعال کا ذکر ہو تو نام کیا ہے؟ تعلیمات و احکامات و ارشادات کا ذکر ہو تو نام کیا ہے؟ آقا کے عادات و عبادات و معاملات کا تذکرہ ہو تو نام کیا ہے؟ آقا کی نبوت و رسالت و شریعت و منقبت و عزت و عظمت و کردار و گفتار و ختم نبوت کا تذکرہ کیا جائے تو نام کیا ہے؟ آقا نبی کریم کے مسجد میں آنے کا ذکر ہو تو یہ سیرت ہے، میدان میں اترنے کا ذکر ہو تو نام سیرت ہے۔ آقا نبی کریم کے ہاتھ میں مسواک آیا، ہم مانتے ہیں میرے آقا کی مقدس ترین سنت ہے، اگر کوئی تحقیر کرے گا تو مسلمان نہیں رہ سکتا، لیکن یہ بھی آقا کی سیرت ہے۔ لیکن ان ہاتھوں میں کبھی کفر کے مقابلے میں آقا نے تلوار بھی اٹھائی ہے، یہ بھی آقا کی سیرت ہے۔ آقا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی آقا کی سیرت ہے، مگر آقا میدان میں بھی نکلے ہیں، یہ بھی آقا کی سیرت ہے۔ آقا نے مسجد کے اندر آ کے صدائے تکبیر بلند کی ہے تو آقا کی سیرت ہے۔ بدر و احد میں جا کر کفر کے مقابلے میں للکارتے ہوئے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ بھی آقا کی سیرت ہے۔ آقا نے کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے تو یہ بھی آقا کی سیرت ہے۔ آقا نے کسی کے لیے بد دعا کے الفاظ کہے ہیں تو یہ بھی آقا کی سیرت ہے۔ آقا نے کسی کے لیے رحمت مانگی ہے تو آقا کی سیرت ہے۔ کسی پہ لعنت برسائی ہے تو یہ بھی آقا کی سیرت ہے۔ آقا نے کسی سے دوستی کی ہے تو آقا کی سیرت ہے۔ کسی سے دشمنی کا اظہار کیا ہے تو آقا کی سیرت ہے۔ محبت کا اظہار کیا تو سیرت ہے۔ کسی سے نفرت کا اظہار کیا ہے تو سیرت ہے۔ کسی کو پاس بلایا ہے تو آقا کی سیرت ہے۔ کسی کو ساتھ سے اٹھایا ہے تو بھائی آقا کی سیرت ہے۔ آقا نے کئیوں کے جنازے پڑھائے ہیں تو آقا کی سیرت ہے، اور کسی کا جنازہ دروازے پہ آیا ہوا بھی واپس لوٹایا ہے تو بھی آقا کی سیرت ہے۔